اس واسطے میلاد النبی منایا جاتا ہے تاکہ دل میں عظمت مصطفیٰ بٹھایا جائے، تاکہ محبت رسول بٹھایا جائے، تاکہ غلامی سرکار کی ہمارے دل میں جم جائے۔ تو جس کے دل میں سرکار کی محبت جم جائے گی پھر اس کو آگ دوزخ کی کیا جلائے گی؟ جلا سکتی ہے؟ ہاں، دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہر عورت کا خرچہ نہیں اٹھاتے، صرف اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتے۔ کیوں؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور بڈھے بہت ہیں محلے میں، ہر بڈھوں کا آپ خدمت کرتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ کیوں کرتے؟ میرے ماں باپ۔ جب آپ نے میرے ماں باپ کہا تو ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا میری بیوی تو بیوی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا میرا بچہ تو اس کی بسم اللہ کر رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، حقیقہ کر رہے ہیں۔ دوسرے بچے کا لے کرتے کیونکہ آپ نے اس کو میرا سمجھا، میرا بچہ، میری بیوی، میرے ماں باپ، تو خدمت بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، سالگرہ بھی کر رہے ہیں، بسم اللہ بھی کر رہے ہیں، اچھا پکوان بھی کھلا رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں کیونکہ میرا بچہ ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد کہے میرے نبی۔ جب نبی کو مان لیا کہ میرے نبی ہے تو اس لیے میلاد منا رہے ہیں، روشنی لگا رہے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، بتا دیا کہ میرے نبی ہیں، اس لیے میرے نبی کی میلاد مناتا ہوں، میرے نبی کی سالگرہ مناتا ہوں، میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، میرے نبی کی جشن کرتا ہوں، میرے نبی کے لیے روشنی کرتا ہوں، میرے نبی کے لیے جھنڈی لگاتا ہوں۔ تو جو نبی کو میرا سمجھے گا وہ روشنی کرے گا، جھنڈی لگائے گا، پکوان کرے گا، سرکار کا ذکر کرے گا۔ جو نبی کو میرا نہیں سمجھا وہ جھنڈی سے چڑھے گا، وہ روشنی سے چڑھے گا، وہ پکوان سے چڑھے گا، وہ ہر ایک سے چڑھے گا اور بتا دے گا کہ میں نبی کو میرا نہیں سمجھتا۔ تو پتہ یہ چل گیا میرے دوستو، جو نبی کو میرے سمجھتے ہیں وہ میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہاں آ کر بتا دیا کہ ہم نبی کو اپنا سمجھتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، میرے نبی ہیں، اس لیے ہم یہ جلسہ رکھ رہے ہیں۔ آپ بولیے اب کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ نبی کو اپنا سمجھتے ہیں؟ میرے نبی کہتے ہیں، ذرا کہہ کے بتائیے، میرے نبی، ہاں، میرے رسول، میرے آقا، میرے مالک، ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ۔ اب اگر کوئی بولا یہ جھنڈی کیوں، تو سمجھ لینا کلمہ پڑھ کے اس کے نبی نہیں ہے، پڑھ لا کلمہ، نبی کو اپنا نہیں سمجھتا۔ کوئی بولا یہ روشنی کیوں، تو سمجھ لینا کہ یہ سرکار کو اپنا نبی نہیں سمجھتا۔ کوئی بولا کہ یہ پکوان کیوں، تو سمجھ لینا تو نماز پڑھ کے بھی بولا تو سمجھنا۔ آج کل بولے انہوں بھی نماز پڑھتے حضرت، انہوں بھی قرآن پڑھتے حضرت، انہوں بھی جو ہے دین کی باتیں کرتے حضرت، انہوں بھی جو ہے چھلے لگاتے حضرت، انہوں بھی جلسے کرتے حضرت، انہوں بھی سیرت النبی بیان کرتے حضرت۔ لہذا آپس میں جھگڑا کیوں؟ سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں لیکن نبی کو اپنا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو نماز سے نہیں ہوتی، عبادتوں سے محبت نہیں دیکھی جاتی، نبی کی ذات سے جو محبت کر رہا ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے، روزہ رہنے والا مومن ہے، اور مسجد بنانے والا مومن ہے، قرآن پڑھنے والا مومن ہے، تو متقی مومن ہے، مدرسے قائم کرنے والا مومن ہے، مفتی مومن ہے، عالم مومن ہے۔ نہیں کہا سرکار نے یہ کہا جو مجھ سے ایسی محبت کرے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنی جان، ساری دنیا سے زیادہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ سرکار نے بتایا۔ نماز کو معیار نہیں دیا، لیکن ہمارے لوگ نماز کو، انہیں نماز پڑھتا ہوں گا، ہمارے پہ کیا ہے؟ ہاں، ارے نماز ایسی پڑھو کہ سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ اور جب دل جو مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے تو گھر میں کھیر پوری بناتا ہے۔ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے کھیر پوری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت بیان کرتا ہے، یہ سمجھ نہیں بھیجتا، 2 ہی عیداں ہیں، ہاں 2 ہی عیداں ہیں کہتے، اس کو تیسری عید نہیں ملی۔ ابھی پورا مجمع بولا جمعہ بھی عید ہے، بولا کہ نہیں بولا مجمع؟ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1 مہینے میں کتنے جمعہ آگئے؟ 4 جمعے آگئے۔ اب آپ بولو مہینے میں 4 دن عید منا رہے کہ نہیں مانو؟ اب 4 عیداں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب انہیں تو بولا 2 عیداں ہیں، غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کوئی ایس ایم ایس بھیجے کہ 2 عیداں ہیں تو آپ ایس ایم ایس کر کے اس کو بولنا پاگل دوزخی، اب کرے گا کہ نہیں کرے گے؟ ہاں ہر ہولے بولے کا سوال کا جواب نہیں دے سکتے، آپ دے دیں گے؟ لوگ آگے بولتے مولانا انہیں بول رہا تھا ایسا جواب دینا ہے، بولا ہم ٹھیکیدار نہیں ہر ایک کا جواب دینے کو، ہر پاگل پنے کا جواب نہیں دیتے۔ کوئی آگے بولا یہ اسپیکر کہیں کو بول رہے اس کو بولے تو پھر کیا بولنا؟ نہیں کوئی بولا یہ کرسی رکھو بولو بولو، آپ چھوڑ دیتے کرسی بولنا، نہیں ایس ایم ایس آ گیا میرے کو کرسی رکھو بولو، بولی کیا ہے پاگل ہو گیا کیا؟ کرسی کو کرسی نہ تو کیا بولیں گے؟ کیا اینٹ بولیں گے؟ ہاں نہیں کوئی بولا یہ ڈبے کو ڈبہ نہیں بولنا تو بولنا تو ہی بہت بڑا ڈبہ ہے، تیرا ڈبہ گول ہے۔ اچھا اگر کوئی بولا کتے کو کتا نہیں بولنا، نہیں کیا بولنا پھر کتے کو؟ ہاں کتا تو کتے ہی ہوں گا نا، ہوں گا نہیں ہوں گا بولیے آپ؟ کتے کو کتے ہی بولیں گے نا؟ نہیں تو اس کو بولنا تو بیٹا بول، ہم تو کتے ہی بولیں گے، تو بیٹا بول لے کیونکہ تو ہے کتا، اس لیے بھونک رہا رسول کے خلاف، اس وجہ سے ہم کتے کو کتا بولیں گے، تیرا بیٹا ہوں گا وہ تو کتا ہے، تو کتے کو کتا، بلی کو بلی، وہابی کو وہابی، پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے۔ اب آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ارے بھئی آج سردی نہیں ہے لیکن آپ لوگ ایسا خاموش بیٹھے ہیں جیسا بہت سردی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، پھر ایسا کہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، آواز بیٹھ گئی کیا؟ بھئی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب پھر چائے پلاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز تو میرا بیٹھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہو رہا پورے مجمع کا آواز بیٹھا ہوا ہے، آواز بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہابی کو وہابی بولیں گے، کتے کو کتا بولیں گے، پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے، سنی کو سنی بولیں گے، میلاد منائیں گے، کھیر پوری بنائیں گے، اللہ سلامت رکھے۔ انہیں آگے بول دیا، انہوں سن لیے میلاد نہیں منانا شرک ہے، میلاد نہیں منانا ناجائز ہے، میلاد نہیں منانا بدعت ہے، 2 عیداں ہیں، اور ہم لوگ خاموش بیٹھے، ہماری خاموشی سے انہیں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ان کی داڑھیوں کو، ان کے نمازوں کو مت دیکھو، رسول پاک کی غلامی کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی کرو صحابہ اکرام نے جیسی کی۔ صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ذات سے محبت ہوتی ہے، سرکار کی جو ذات سے محبت کرا وہ مومن ہوتا۔ انہوں نماز تو لے لیتے سرکار سے، روزہ تو لے لیتے، حج تو لے لیتے، لیکن سرکار سے محبت نہیں کرتے۔ ہم سنی نماز بھی لیتے ہیں، روزہ بھی لیتے ہیں، حج بھی لیتے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ سرکار بولے میری ذات سے محبت کرو، میری ذات سے محبت کرو۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سرکار کا وسیلہ لیا۔ کیا لیا؟ بولیے، سرکار کے نام کا وسیلہ لیا۔ جب نام میں اتنا دم ہے تو ذات میں کتنا دم ہوگا؟ جب نام حضرت آدم کی شفاعت کرا سکتا ہے تو ذات تو ہم کو جنت دلا سکتی ہے۔ اس لیے سرکار کی ذات سے محبت کرنا، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ میں جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ہمارے محترم خطیب امریکہ آپ کو بلا رہے ہیں تو ان کی آواز پر لبیک کہیے، اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور جناب نعرہ تکبیر،
اور میں جناب محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. اب ایک بات نوجوانوں کو یہاں بتاؤں گا، یہ لوگ جتنے بھی میلاد نہیں منانے والے ہیں، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنے والے ہیں، یہ جو خود نماز کے چرچے کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. سنا ہوگا نا بھائی، یہ سمجھ بھیجتے اللہ علم غیب والا ہے. ارے اللہ کو علم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے سامنے کیا چھپا ہوا ہے جو اللہ کو آپ ہو رہے ہیں عالم غیب ہے؟ یہاں ایک بات یاد آ گئی. اب یہ بولتے ہیں کہ دور سے نہیں پکارنا، سرکار دور سے نہیں سنتے، اللہ سنتا. اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو میں کہوں گا دور سے تو اللہ سنتا ہی نہیں، دور سے تو سرکار ہی سنتے. یہ جو غلط فہمی آپ کو پھیلا رہے ہیں، سنو، دور سے سرکار سنتے ہیں، یہ سرکار کی صفت ہے. اللہ تو دور سے سنتا ہی نہیں. اب بولو، ہے کوئی جواب؟ انہیں بولے اللہ دور سے سنتا، سرکار نہیں سنتے. یا رسول اللہ نے پکارنا، سرکار مدینے میں رہ کے سنتے. ارے سنتے، سرکاری دور کی آواز سنتے، اللہ نہیں سنتا. اب مجھے بولو مجمع، اللہ آپ سے دور ہے؟ انہیں خود بول رہا میں شہرک کے قریب ہوں. اللہ خود کہہ رہا کہ میں شہرک سے قریب ہوں. اے بندو، میں اتنا قریب ہوں، تمہاری شہرک بھی قریب نہیں ہے، اتنا قریب ہوں. تو اللہ تو ہر بندے کے قریب ہے. وہ دور سے کہاں سن رہا، وہ قریب سے سن رہا. دور سے تو مصطفیٰ سنتے ہیں. اب اگر کوئی بولا یا رسول اللہ نہیں کہنا تو سمجھ لینا کہ اللہ کو دور سمجھ رہا ہے. ہم اللہ کو نزدیک سمجھتے ہیں اور مدینے والے آقا کو پکارتے ہیں. اور سرکار دو عالم بھی قریب ہے. قرآن کیا بول رہا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب کی. اللہ نے جب کہا کہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں تو وہیں نبی کا تعارف کروایا. نبی کا تعارف کروانا اللہ کی سنت ہے. اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نبی کا تعارف کرواتے ہیں. میلاد النبی میں اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو نبی کا بھی تعارف کیا کروایا؟ نبی کے متعلق کہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. مگر یہ کمال کر دیا اللہ نے. اپنے کو تو کہا ہر بندے کے قریب ہے، ہر شہرک سے قریب ہے. اب یہ قریب اور دور کی بات تو آپ خانقاہ میں سن لینا، پیر کامل بتائے گا. اب حیا کامل ہی نہیں ہے پیر، خامخواہ کے ہولے بولوں کے خلیفہ ہو گئے لوگ ناچتے. کون مرشد ہے؟ بتاؤ، بولو، آؤ مرشد. یہ اولا کیا ہے؟ یہ نحن حبل قریب کیا ہے؟ ذرا بتاؤ. کہاں باتیں کر رہے ہیں؟ خالی تعویذ آ جائے تو مرشد نہیں ہو جاتے. علم ہونا پڑتا، علم کے ساتھ تقویٰ ہونا پڑتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا کے کیا معنی ہوتے؟ اولا اللہ نے کہا جانوں سے زیادہ قریب. جان بھی اتنی قریب نہیں ہے، مومن سے سرکار قریب ہے. بھائی اس لیے صوفیہ آئے، اس لیے اولیاء آئے، اس لیے مرید ہونا ہے. یہ خانقاہ جب سے ٹھنڈی پڑ گئی، عقیدے ٹھنڈے پڑ گئے. جب تک کہ خانقاہ چلتی رہی، جب تک کہ محدث زکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے،
جب تک کہ حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے کسی وہابی کو پر مارنے کی جرات نہیں تھی. جب یہ حضرات چلے گئے تو بیکار لوگ آ گئے گدیوں پر, تو یہ حال ہماری تباہ ہو گئی. ٹینڈوا پکڑ لیتے ہمارے سامنے بات کرے تو اللہ نبی کا تعارف کروا رہا ہے, قرآن کی تیرے آیت نظر نہیں آ رہی, ہندے تو قرآن پڑھ رہا ہے, تیرے کو یہ آیت نہیں ملی, تو نے سمجھ رہا کہ نبی کیا ہے؟ اللہ نے صاف بتا دیا. کیوں کہا اللہ نے؟ مومن کو احساس ہوتا ہے نبی کتنے قریب ہوتے ہیں. ہر انسان کو احساس نہیں ہوتا, اس لیے اللہ نے ایمان مومنین کا کہا, ورنہ نبی تو ہر انسان کے قریب ہے. ایمان اس لیے کہا کہ اس کا احساس ایمان والے ہی کر سکتے ہیں, اور جس کا صحیح ایمان ہوگا وہ نبی کو اپنے قریب سمجھے گا. اللہ عمر دے بیٹے, اچھے موقع پہ نعرہ لگایا بچہ, اللہ اس کے ایمان میں ترو تازگی دے. بڑے بڑے خاموش سن رہے ہیں, اتنی بڑی بات بولا, سر پہ سے گزر گئی آپ لوگوں کے. اتنی بڑی بات بولا ہوں, لوگ خانخواہوں میں بیٹھ کے نہیں بولتے, مرید کر کے نہیں بولتے, میں کھلے میدان میں بول رہا ہوں, یہ میرے پیر بحر العلوم کا فیضان ہے. کیونکہ ان کے خانوادے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ, اسی خانقاہ سے وابستہ ہے. جناب مرزا شاہنواز بیگ ایڈوکیٹ, اسی خانقاہ سے وابستہ ہے. خطیب امریکہ مولانا سید عبدالولی ذاکر, اسی خانقاہ سے وابستہ ہے. بھائی مریداں کر لینا آسان ہے, خلافتہ دے لینا آسان ہے, نہ انہوں صحیح خلیفہ نہ انہوں صحیح خلیفہ. خلیفہ کس کو بولتے؟ خالی شملے پہن لیے تو خلیفہ نہیں ہو جاتے, جبے پہن لیے تو خلیفہ نہیں ہو جاتے. صوفیاء کی خدموں کو چومنے سے ہوتے ہیں, جو انہوں تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم کے نور سے خلیفہ بن جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے باتیں ہیں لوگوں کی, اگر میں پکڑ کے پوچھ لیا تو ایک جواب نہیں دے سکتے. پکوڑے تو پکوڑے ہیں, یہ نام نہاد صوفیاء جو شملے, جبے, تعویذ, پلیتے, گنڈے, یہ جو پانی پڑھ کے پھونکنا, یہ لوگوں کو گلو بنانا, ان کو تو علم کی ہوا نہیں ہے. علم ملتا ہے تو اولیاء کے خدموں کو چومنے سے ملتا ہے. اور حضرت آدم کو جو فضیلت ملی, شیطان سے بڑھ کر, شیطان جو مردود ہوا وہ تعویذاں, پلیتا, شیطانوں کو بھگانے سے نہیں ہوا, علم کی بنیاد پر ہوا. علم کیا ہے ابھی معلوم ہی نہیں ہے. بڑے اکڑ لیتے پھر رہے, ہم قادری, ہم چشتی, ہم سہروردی, ہم رفاعی, ہم مداری, ہم فلاں. یہ فلاں اولا نہیں, پہلے رسول کے سچے غلام بنو. ملنے کے آداب نہیں ہے. کیا مریداں کر رہے؟ اس بات سے آج کل آپ دیکھو مرشدوں کو چھوڑ کے مریداں بھاگ جا رہے. پہلے ایک کے مرید ہوتے تھے, جم کے ہوتے تھے. میرے کو کئی لوگ ہاں بولے آج حضرت ایسا, میں بولا ایسا کا مرید ہوا ہوں, انہوں ایسا پکڑ کے کھینچ لیتے. تو کیا میرے کو کھینچتا؟ دم ہے تو کھینچ کے بتا. اچھے اچھوں سے ٹکر لے لیا ہوں, یہ میرے خدیر پیا کا فیضان ہے. کیا آتے علم کے مقابلے میں, کیا آتے ان کے تقوی کے مقابلے میں, کیا فیضان. ارے فیضان ملتا ہے اولیاء اللہ سے تو جب کہیں النبی اولا سمجھ میں آتا ہے, نہیں تو بولا بن کے پھرتا ہے. یہ بڑے بڑے باتیں کرنے سے علم نہیں آتا میرے دوستوں. بتانے کا مقصد یہ ہے ایمان کیا ہے سمجھنا, اور یہ ایمان کی تعلیم, توحید کی تعلیم اور شرک کی تعلیم کیا ہوتی ہے یہ خانخواہی بتا سکتی ہے. یہ خشک مولویاں نقل مار کے پاس ہو کے مفتی لکھنے والے نہیں بتا سکتے. اس لیے آج میلاد کی مخالفت کی جا رہی ہے, آج جھنڈوں کی مخالفت کر دی جا رہی ہے, ورنہ حضور بحر العلوم کے گھر میں, محدث دکن کے گھر میں بھی کھیر پوریاں بنائی جاتی تھی. انہوں آگے تنقید کر رہے تو کیا ہمارے بزرگاں شرک کر رہے تھے؟ ہاں بولیے, ہمارے بزرگوں کو ہم گالی دینے کو چھوڑ دیں؟
ابھی ان کے غلام موجود ہے. ہم میدان میں بھی جواب دیں گے, تیرے کان میں بھی جواب دیں گے. مگر آپ تیار ہو جاؤ سارے مسلمانوں کہ یہ بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم ہر چیز برداشت کریں گے مگر غوث و خواجہ کی کو گالی دینا برداشت نہیں کریں گے. آپ برداشت کریں گے؟ انہوں بول رہے ہیں مولانا ایسا ہے کیا سرکار میلاد منائے کیا نہیں منائے؟ میں بول رہا ہوں تیلگو صحابہ میلاد نہیں منائے, چل کیا بولنا چاہ رہا تو؟ ہاں تابعین منگے نہیں منائے, کوئی امام منائے نہیں منائے, کوئی بھی نہیں منائے, ہم منا رہے. اب تو کیا بولتا؟ ہم منا رہے کیونکہ ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا لیڈروں کی, کرکٹروں کی, ایکٹر کی, معاملی لوگوں کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ارے جس سے ساری کائنات بنی ہم ان کا جشن منا رہے ہیں. ابھی حال میں آپ دیکھیے اقبال کی پیدائش, غالب کی پیدائش, ذوق کی پیدائش, مضمونوں پہ مضمونہ. کوئی نہیں بولا غالب کی کئی کو منا رہے, اقبال کی کئی کو منا رہے, ذوق کی کئی کو منا رہے, اور سڑے کتوں کی پیدائش. اب نام نہیں لیتا, لوگ بولتے ہیں ان کا نام لیے ان کا نام لیے. ہمارے بیٹھنے والے خود بولتے ایسے تو سنیا ہے مولانا نام نہیں لینا تھا تو پھر کیا آپ کا نام لینا تھا؟ ہاں ارے میاں علم حاصل کرو, کسی کی غلامی کرو. جب سمجھ میں آتا آپ کے بابا کو گالی دیا تو غصہ آتا نہیں آتا؟ اگر نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں وہ باپ کی اولاد ہی نہیں ہے, کہاں کے پلے ہے کی. اس لیے ہمارے غوث و خواجہ کو, خدیجہ پیا کو, مودی سے دکن کو, ہمارے علماء کو کچھ کہا تو ہم جان دے دیں گے, لیکن ہمارے اولیاء کے خلاف ہم سن نہیں سکیں گے. آج کل کے سڑے علماء سودخاروں کے لیڈروں کے پیچھے چمچا گیری کرتے پھر رہے. کل ہی ایک منظر پاشا بھائی کو بتا, دیکھو دیکھو کر رہا کیسا پھر رہا ہو سودخار کے پیچھے. ارے میں اس کے منہ کے سامنے بولتا ہوں آپ ڈرو, آپ ڈرو. ہاں یہ غنڈے, یہ موالیاں, یہ اپنی سیاست کی خاطر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, تو کیا ہم بھی دھوکہ دیں گے؟ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں پیدا کیا, رسول کا غلام بنا کے پیدا کیا. ہم سیاست کے لیے, دولت کے لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں, ہم رسول کی غلامی کے لیے تقریر کر رہے ہیں. ہماری زبان کو کوئی نہیں رکھ سکتا, نہ لیڈر, نہ گنڈا, نہ مالدار, نہ رئیس, نہ پہلوان. ہمارے پیچھے رسول کی طاقت ہے. آپ جو سیاست میں, ہم جائیں گے رسول کی آل کا دامن پکڑنے میں. اولیاء کو برا بول رہے, نہیں بولنا کہتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ وسیلہ نہیں لینا, جبکہ حضرت آدم لیے. ابھی نے بتا دیا اگر وسیلے کا انکار کیا تو حضرت آدم کی توہین کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اگر وسیلہ لینے کو شرک کہا تو سب سے پہلے وسیلہ کون لیے؟ حضرت آدم. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا, اس حدیث کی سند دے رہا تھا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بتایا میں آپ کے سامنے. وہی امام مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پہ حاضری دے رہے تھے, اس وقت کا خلیفہ. آج کل کے سیاسی لیڈر ایم پی ٹمپی کمپی کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کے جو بادشاہ قیبر کے جو شہنشاہ تھے, ہاں ان کو کیا ہے, دولت کی لالچ جو انہوں بھی گر جاتے. اور آپ لوگ ڈرتے, ڈری گے. کوئی لیڈر, کوئی منسٹر, کوئی ایم پی, کوئی ایم ایل اے, کوئی کونسلر, کوئی خبر میں نہیں آئے گا. کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ پھر آپ ڈر رہے کیوں؟ ہمارے کو روکتے, ہمت ہے روکو, تم رک جانا. مولانا ایسا لوگوں بولو, ویسا لوگوں بولو. ہمارے سرکار کو بولے تو ہم نہیں بولیں گے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولو. بچے کو بولو آپ اس کے بھاؤ کے خلاف, کیسا چڑھ جاتا. نہ ایم پی دیکھتا, نہ ایم ایل اے, نہ منسٹر, نہ پہلوان, نہ ہو سکا تو تھوک دیتا منہ پہ. وہ آپ لوگ بچو ان لوگوں سے, صحیح حقیقت کو جانو.
پہچانو کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ امام مالک کھڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں، خلیفہ منصور، ارے بات کرتے گردن اڑا دینے والا، ہمارے کو آزادی خیال کا حق حاصل ہے، ہم چیز کو چاہے بولتے ہیں، کوئی روک سکتا؟ یہاں ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے پوچھو، ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو چاہے جو چاہے بولا جا سکتا ہے، بولیے۔ تم کھڑے رہ کے نہیں بولتے؟ ہاں، تم تو اپنے نفس کے لیے بولتے ہیں، ہم نبی کی محبت میں بولتے ہیں۔ آ جاؤ، قانون سے آؤ، کس طاقت سے آتے آؤ، لیکن ہم تو نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کریں گے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے پورا مجموعہ، آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں۔ اب سنیے، حضرت امام مالک، وہاں آزادی خیال نہیں تھا، وہاں تو خلیفہ جو بولا وہ سننا تھا، وہاں جمہوریت نہیں تھی، آزادی خیال کا اظہار کرنا منع تھا وہاں۔ یہاں ہے کیا؟ ختم ہے؟ ہاں؟ وقت ہو گیا؟ وقت ہو گیا تو 5 منٹ میں ختم۔ اچھا، انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ میں ذرا قانون کی پاسداری کا بھی قائل ہوں۔ اب میں ہمارے پولیس والوں کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے سرکار کی محبت پہ اتنا ٹائم دے دیا، انہوں نے بھی بتا دیا وقت جو ہے سرکار کا پابند نہیں ہوتا، وقت جو ہے سرکار کا پابند ہوتا ہے، اور سرکار وقت کے ساتھ نہیں چلتے، سرکار وقت کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وقت سرکار کا، دن سرکار کا، زمانہ سرکار کا، اس لیے دوسرے جلسے ہے تو رک جاتے، یہ سرکار کا وقت ہے، وقت سرکار چلا رہے ہیں۔ پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس والے صاحبین کا کہ انہوں نے ٹائم دیا، ہم ذکر سرکار کر رہے ہیں، اللہ ان پولیس والوں کو ترقی عطا فرمائے، ان کی مشکلیں دور فرمائے۔ اگر انہوں جو ہے کیا ہے، اگر سپاہی ہے تو جمعیدار بنا دے، جمعیدار ہے تو انسپکٹر بنا دے، انسپکٹر ہے تو سرکل بنا دے، سرکل ہے تو کمشنر بنا دے۔ سرکار کے لیے وقت دیا ہے، سرکار سرفراز فرمائیں گے، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ سرکار ہر ایک کو رحمت عطا فرماتے ہیں، ہم رحمت للعالمین کا ذکر کریں۔ تو امام مالک کا واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو سمجھ کر انشاءاللہ 1:15 کو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے ہم سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب چونکہ سرکار کے ذکر میں ٹائم ہی نہیں معلوم ہو رہا، ہاں، آپ کے ذہن کو بھی بنانا تھا، آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنا تھا، بات نکل گئی ایمان کی تو میں بتا رہا تھا۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں کہ خلیفہ منصور آیا، آ کے آپ کے سامنے سوال کیا کہ اے امام یہ بتائیے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے سلام دعا کروں یا رسول پاک کے جالی کی طرف دیکھ کر؟ اب ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ صاحب مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ ہمارے خطیب امریکہ مدینہ طیبہ جا کر آئے ہیں، ان سے پوچھئے۔ ہمارے صدر استقبالیہ محمد علی چشتی پاشا بھائی صاحب مدینہ طیبہ جا کر آئے ہیں، ان سے پوچھئے، اور جو بھی لوگ ہیں ان سے پوچھئے۔ میں تو ہماری جماعت کے لوگوں کو جو سرکار نے جن کو بلایا ان کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ سب کو بلا لے۔ اگر ہم جو ہے دعا کرنا چاہے قبلے کی طرف تو سرکار کی طرف پیٹھ ہوتی، اگر قبلے کی طرف دعا کریں گے تو سرکار کی جالی کی طرف پیٹھ ہوتی، مواجہ شریف کی طرف۔ اگر مواجہ شریف کی طرف کرے تو قبلے کی طرف، تو منصور کو بھی یہ تذبذب ہو گیا، انہیں بولا کہ میں کعبے کو پیٹ کروں یا رسول پاک کو پیٹ کروں؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا سنیے، یہ سعودی یہودی کیا سمجھے گے؟ امام مالک نے کیا جواب دیا ہے، منصور تو ان کی طرف کیوں پیٹ کرتا ہے جو حضرت آدم کا وسیلہ ہے؟ سند دے دی اس حدیث کو،
امام مالک نے. ارے حضرت آدم نے جن کے نام کا وسیلہ لیا تو ان کی طرف پیٹ کر کے دعا مت کر, ان کی مہاجر شریف کی طرف کر کے دعا کر اور مانگ تو محمد مصطفیٰ سے مانگ لے. خلیفہ کو بول دیے. تو یہ کیا ہے آج کل کے چمچے ہیں. ڈرو مت مسلمانوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار علم غیب نہیں رکھتے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا. یہ سمجھ پہنچے ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی بات, جب حضرت آدم کا ذکر نکلا ہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سرکار اللہ نے پوچھا کہ کیسا معلوم ہو گیا محمد مصطفیٰ کا نام؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ جب تو نے مجھ میں روح ڈالی, آنکھ کھلی تو میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا پڑھا. تو اب آپ بولیے, جب کہ ابھی تو روح پڑی ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی اسکول میں شریک ہوئے تھے, کوئی کالج میں گئے تھے, کوئی ٹیچر ہے, کسی کے نے پڑھے, ابھی تو آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے پڑھ لیا عرش پہ کیا ہے, آنکھ کھلتے عرش پہ پڑھ لیا. تو کیا بات, نہ مدرسے میں پڑھا, نہ کالج میں پڑھا, نہ کوئی ٹیچر کے پاس پڑھا, پھر پڑھ لیا کیسا؟ ابھی تو روح آئی. تو بات سمجھ میں آ گئی. نبی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نبی خود پڑھ لیتے ہیں. تو جب حضرت آدم جنہوں نے توبہ کی ہمارے نبی کے نام پر, تو ان کی توبہ قبول ہوگی. وہ آدم جو ہمارے نبی کا نام لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو پھر اس نبی کا کیا عالم ہوگا جب حضرت آدم روح داخل ہوتے پڑھ لیتے ہیں, تو ہمارے نبی کیا کیا نہیں جانتے ہوں گے, کیا کیا نہیں پڑھتے ہوں گے. اس لیے نبیوں کو پڑھایا نہیں جاتا, نبی پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم ما کانا ما یکون ہے. حضرت بانیہ جامع نظامیہ, حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی, محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی, تمام علماء حضرت صدیق اکبر تک, تمام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مستقبل کا بھی علم جانتے ہیں, حال کا علم بھی جانتے ہیں, ماضی کا علم بھی جانتے ہیں, پہلی کیا شے بنی سرکار وہ بھی جانتے ہیں, اور آخری کون بنے گا وہ بھی جانتے ہیں. اس لیے اوج عاقبی نے کیا کہا, اوج عاقبی نے کہا ہونٹوں پہ کیا دعا ہے, سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. کیوں علم غیب ہوگا, غائب ہی ان سے کیا ہے, جو لوح پہ لکھا ہے سرکار جانتے ہیں. اب انہوں امی کا ترجمہ ان پڑھ لکھ لیا اشرف علی تھانوی, استغفراللہ معاذ اللہ بولیا. اس لیے یہ دیوبندیوں کی, یہ وہابیوں کی, یہ ان سے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. انہوں رسول کو کہہ رہے ہیں ان پڑھ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول